السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، اور درود کا نزول ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ایک ہفتے سے طبیعت ناساز چل رہی ہے، اور لیکن الحمدللہ یہ دینی دروس اس میں برکت ہوتی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحت میں عافیت اور جان ڈال دے، اور اس سے ہماری طبیعت مزید بحال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ طبیعت درست فرما دے۔ جو کچھ بھی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی مہربانی سے دور فرما دے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بقا نہیں دی ہے، اسی لیے انسان کو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس کے کل پرزے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، اس کی صحت ڈاؤن ہو سکتی ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف لاحق ہو سکتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو بقا نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا ہے، امتحان دے رہا ہے، اور جو دنیا بقا والی ہے وہ آخرت کی دنیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جو تکلیف آئے یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہم صبر کریں اور ایمان اور عمل صالح کے راستے پر زندگی گزاریں، تاکہ خاتمہ بہتر ہو، اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ عطا کرے۔ اسلامی بھائیوں، آج کا عنوان موضوع وقت کی مناسبت سے ہے۔ ابھی ہم لوگ سفر کے مہینے میں ہیں، اور آج سفر کی 5 تاریخ ہے۔ سفر کا مہینہ کچھ اعتبار سے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو ازالہ کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو عہد جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے سے یا سفر کے مہینے میں عہد جاہلیت میں 2 قسم کا غلط کام کرتے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، 4 مہینوں کو، اور 3 حرمت والے مہینے پے در پہ آتے ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ لگاتار 3 مہینے۔ عربوں کی خاصیت تھی وہ قتال کرنے پہ قتال کو پسند کرتے تھے۔ 3 مہینہ گھر میں بیٹھ رہنا، جنگ نہ کرنا ان کو بھاری معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کے لیے اور غلط راستہ اختیار کرنے کے لیے محرم کو سفر کا مہینہ اپنے من سے قرار دیتے تھے کہ یہ سفر محرم کا مہینہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ وہ لوگ اپنی طرف سے چینج کرتے تھے، اور پھر اس مہینے میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ آگے آنے والا جو مہینہ ہوتا تھا پھر اس مہینے کو محرم قرار دیتے تھے، بیچ میں ایک مہینہ تھوڑا سا لڑائی کرنے کے لیے کر لیتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی حرمت والے مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں وہ قتال نہیں کرتے تھے، بلکہ غلط راستہ تو اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو آگے پیچھے مہینوں کو کیا جاتا ہے یہ کفر میں زیادتی ہے۔ کفر تو ہے ہی، کفر میں زیادتی ہے۔ دراصل جس مہینے میں یہ قتال کرتے ہیں وہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم والا مہینہ ہے۔ اپنی طرف سے کوئی اس کا نام سفر رکھ لے تو سفر نہیں ہو جائے گا، حرمت والا ہی رہے گا۔ تو ایک کام زمانے جاہلیت میں، جاہلی دور میں کفار مشرکین یہ کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا کام یہ تھا کہ اس مہینے کے یہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، منحوس، اس مہینے سے نحوست لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر فرمایا ہے، نحوست لینے کا عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ اگر سفر پہ جاتے تو دیکھتے پرندہ کس طرف اڑ رہا ہے، اگر دائیں طرف پرندہ اڑتا ہے تو اس سے اچھا شگون لیتے تھے،
یعنی نیک فال لیتے تھے اور سفر جاری رکھتے، سفر کرتے، لیکن جب دیکھتے کہ پرندہ بائیں طرف سے اڑ رہا ہے تو اس سے بدشگونی لیتے اور سفر روک دیتے، یہ تصور کرتے کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے، اس لیے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات وہ لوگ سفر کرنے سے پہلے خود سے پرندہ اڑاتے تھے، خود سے اڑاتے تھے پرندہ، اگر دائیں طرف اڑ گیا تو سفر کرتے تھے، یعنی اچھا شگون لیتے تھے، نیک فال لیتے تھے، اور بائیں طرف اگر پرندہ اڑا تو اس سے بدشگونی لیتے تھے اور سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو بدشگونی کا تصور ہے، اس کا تعلق صرف جاہلی دور سے ہی نہیں ہے۔ جب آپ ہسٹری اور تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری امتوں کے اندر بھی بدشگونی کا تصور پایا جاتا تھا۔ آپ قرآن پڑھیں گے، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ کی طرف سے خوشحالی نازل ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے ہمارا نصیب ہے، یہ تو ہمیں اپنے نصیب سے ملتا ہے۔ جب بدحالی نازل ہوتی تھی تو پھر پینترا بدل لیتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، بدشگونی لیتے تھے، پیغمبر اور ان کے ساتھیوں سے یہ لوگ نحوست لیتے تھے۔ یہی حال صالح السلام کی قوم کا تھا، صالح السلام کی قوم نے بھی صالح السلام سے اور ان کے ساتھیوں سے نحوست لی، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء کو عام طور سے جو ہے انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں سے ان کی قوم نے نحوست لیا عمومی طور پر۔ تو پرانے زمانے سے بدشگونی کا تصور اور رواج چلا آ رہا ہے۔ جب آپ اس دور کی بات کرتے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور سائنس کا، ترقی کا، روشن خیالی کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں ضعیف الاعتقادی وہم، خیال اور گمان نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس دور میں بھی لوگ جاہلی تصور کو، وہم و گمان کو اور ضعیف الاعتقادی کو تسلیم کرتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اسی مہینے کی بات کریں، سفر کے مہینے کی بات کریں، تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے یا مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اس میں سفر نہیں کرتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، یعنی خوشی کے کام اس مہینے میں نہیں کرتے ہیں، سفر کے مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک پیغام لوگوں میں نشر کرتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہوتا ہے کہ سفر کا چاند نکل گیا ہے، چنانچہ آپ لوگ سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ یعنی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں گے تو اس مہینے کی نحوست سے بچ جائیں گے۔ دراصل سفر کے تعلق سے کچھ ضعیف اور موضوع روایات ملتی ہیں، ان روایات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے ایسی بات کی ہے، جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث نہیں جھوٹی بات ہے، کہ اگر کوئی سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری دیتا ہے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت دی گئی ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا، یعنی حدیث ہی نہیں، جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث آتی ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سفر کا آخری بدھ منحوس ہے، آخری بدھ جو سب سے لاسٹ ہوگا، یہ حدیث بھی شیخ البانی نے اس کو بھی موضوع قرار دیا ہے۔ اس طرح کی نحوست سے متعلق اور سفر سے متعلق بعض روایات آئی ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں، یا تو ضعیف ہے یا وہ روایات موضوع ہیں، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر مسلمانوں میں بھی بد اعتقادی اور ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے، اس مہینے کو منحوس مانتے ہیں۔ خاص طور سے اس مہینے کا جو آخری بدھ ہے، مسلمانوں میں 2 نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے تو خوشی مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھا پکاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لوگوں کو خوشی مناتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو سفر میں بیمار پڑے تھے، بیمار ہوئے، اور سفر کے بعد جو اگلا مہینہ تھا ربیع الاول، اس مہینے میں 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی وہاں سے، شفا یاب نہیں ہوئے۔ ایک دوسرا نظریہ مسلمانوں میں یہ ہے کہ جو آخری بدھ ہے، اس آخری بدھ کو آسمان سے 30,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، 30,20,000، یعنی انتہائی خطرناک آخری بدھ ہوتا ہے۔ پھر ان بلاؤں سے بچنے کے لیے مختلف ٹوٹکے، مختلف جو ہے بدعتی وظیفے، بدعتی عبادتیں اور بدعتی کام انجام دیے جاتے۔ کوئی آٹے کی گولی بنا کر تالاب میں ڈال رہا ہے، مچھلیوں کی کھلا رہا ہے، کوئی جو ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی مخصوص نماز ادا کر رہا ہے۔ اور یہ مسلمانوں میں جو یہ
سفر سے متعلق یہ جو نحوست پائی جاتی ہے تو یہ نحوست صرف سفر سے ہی متعلق نہیں ہے. اگر آپ غور کرتے ہیں تو سال بھر مسلمانوں کے اندر یہ نحوست کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے سال بھر. اور نحوست اور بدشگونی کی مختلف شکلیں اور طور طریقے اور رواج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ سب بھی جانتے ہوں گے ہم سب ایک ہی سماج ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش دراصل ایک ہی معاشرہ ہے، یعنی تہذیبیں ملتی جلتی ہیں. ہو سکتا ہے کھانے پینے میں، بولی میں فرق ہو، لیکن تہذیب اور تمدن بہت یکسانیت پائی جاتی ہے تہذیب و تمدن میں. تو جیسے ہمارے یہاں جب منڈیر پہ کوا بیٹھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مہمان کی آمد ہونے والی. کوا منڈیر پر بیٹھے اور بولنے لگے تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مہمان کی آمد ہونے والی ہے. مستقبل کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ہم کسی چیز سے اس طرح کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک تصور ہے کہ جھاڑو سے کسی انسان کو مارتے ہیں تو جس کو جھاڑو سے مارا گیا ہے اس کا بدن سوکھ جائے گا. ایک تصور اور بد اعتقادی ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، یہ وہم اور گمان ہے. اسی طریقے سے ایک یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شام کے وقت اگر مرغا آواز لگائے تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ نحوست کی بات ہے. مرغے کو اصل آواز کب لگانا چاہیے؟ صبح سویرے فجر کے وقت جگانا اور بیدار کرنا چاہیے. لیکن رات میں اگر آواز لگائے، شام کو آواز لگائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہاتھ پہ اگر کھجلی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آمدنی آنے والی ہے. اور پیر میں کھجلی آنے لگے تو سفر کرنے والے، جانے والے نہیں ہیں، سفر کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ تصور پایا جاتا ہے مرد کی بائیں آنکھ پھڑکے اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکے تو غمی کا معاملہ ہے، مصیبت آنے والی ہے، مصیبت آ سکتی ہے. اور اس کے الٹ ہو، مرد کی دائیں آنکھ پھڑکے اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکے تو اس سے خوشی آ سکتی ہے، خوشی آنے کا یہ امکان ہے. تو اس طریقے سے تصور پایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم میں سے اکثر لوگ، یہ بعض لوگوں کا معاملہ ہے، اکثر لوگوں کے اندر ایمان کی اور سوچ و فکر کی کمزوری پائی جاتی ہے. جب سفر پہ نکلتے ہیں اور راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے گاڑی ایکسیڈنٹ کر جائے یا ہم گر جائیں، چوٹ لگ جائے یا بلی راستہ کاٹ دے، تو کمزور دماغ والے، کمزور ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ آنے والی گھڑی میں یا سفر میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنا ارادہ سفر بدل لیتا ہے اور گھر لوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک سب سے بہترین اور سب سے بری چیز جوائنٹ فیملی میں دیکھنے کو ملتی ہے. جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا ہے، اس سسٹم میں جب ایک بہو آتی ہے شادی کر کے تو وہ بہو ایک صرف کام کرنے والی بائی سمجھی جاتی ہے. سب کے گھر میں نہیں لیکن بہت سارے گھروں میں. اور الحمدللہ حالات بدلتے جا رہے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں دیکھیں گے سماج و معاشرے میں آنے والی بہو کو گھر کی خادمہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا کام پکانا، دھونا، کھلانا، خدمت کرنا، سب کو خوش کرنا، سب کی خدمت کرنا ہے. اور گھر کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے. فریج سے کوئی سامان خود سے نکال کے نہیں کھا سکتی، گھر کا کوئی سامان بغیر اجازت کے نہیں لے سکتی، لیکن دوسرے لوگ، گھر کے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ استعمال کریں گے. یہ گھر کی عورت نہیں ہے، گھر پہ اس کا کوئی حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے، پرائی سمجھی جاتی ہے. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں عورت کو بسا اوقات جب ساس اچھی نہ ہو، نندیں اچھی نہ ہو، دیور یا گھر میں ماحول برا ہو، اچھے لوگ نہ ہوں، تو وہاں پر بہو کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بطور خاص جب بہو گھر میں آئے اور شوہر کی نوکری لگی ہوئی ہو، نوکری چلی جائے، شوہر کاروبار کر رہا ہو، کاروبار بند ہو جائے، ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کر کے گھر میں عورت آئی ہے اور گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، وفات ہو جائے، گھر گر جائے، آگ لگ جائے، کوئی انہونی واقعہ ہو جائے، اس کا انتساب عورت کی طرف کر دیتے ہیں. یہ عورت منحوس ہے، گھر میں منحوس عورت آ گئی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کا سماج میں، معاشرے میں ہے. ہمارے یہاں نحوست کا تصور نہیں ہے، پھر کسی کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جہاں تک جوائنٹ فیملی سسٹم کا معاملہ ہے، میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں اس کے سپورٹ میں نہیں ہوں. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ ہندوانہ رواج ہے، اسلامی طور طریقہ نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق الٹتے ہیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو اسلام کا حصہ نہیں ملے گا، یہ آپ کو ہندوانہ طریقہ ملے گا.
اس سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں. آپس میں بھائیوں میں بھی محبت نہیں رہ پاتی عورتوں کی وجہ سے، اور اس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے نہ بھائیوں میں محبت رہتی ہے نہ بہنوں میں محبت رہتی ہے، بھائی بہن کا پیار ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ والدین اور اولاد کا رشتہ کڑوا ہو جاتا ہے. وہ رشتہ جو سب سے گہرا رشتہ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت اور الفت ہونی چاہیے، والدین اور اولاد کے درمیان کا رشتہ، اس میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر مالی نظام ہو، اور پھر کھانے پینے کا نظام ہو، پیسہ لین دین کا معاملہ ہو، اور پھر پردہ کرنے کا معاملہ، یہ سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. آپ مالی معاملات بھی درست نہیں کر سکتے ہیں. وہاں ایک عورت کے لیے حجاب کرنا، پردہ کرنا، اسلامی طور طریقے سے رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سب کے سامنے جانا ہے، سب کو کھلانا ہے، سب کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے رہنا ہے ایک جگہ، حتیٰ کہ جو ہے سونا اٹھنا بیٹھنا بہت ساری چیزیں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں. تو شرعی ناحیے سے یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت 9 بیویاں حیات میں تھیں، زندہ تھیں، باحیات تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو الگ الگ گھر دیا تھا. یہ ساری بیویاں قریب قریب رہتی تھیں، اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں، لیکن ان سب کے کھانا پکانے کا انتظام و انصرام علیحدہ تھا. سب اپنے اپنے طور پر کھانا بناتی تھی، کھاتی تھی. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کا رواج ہوتا اور یہ صحیح ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو جمع کرتے. بیوی تو اور بھی زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان سب کو جمع کیا جائے، ایک جو ہے سسٹم پر ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک چولہے پہ سب کو جمع کیا جائے. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اپنے اپنے انداز میں اپنے علیحدہ طور پہ چولہے کا انتظام سنبھالتی تھیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ بخاری کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے گھر میں تھے، اور شراح حدیث نے بیان کیا ہے وہ سیدہ عائشہ کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، اور ایک دوسری بیوی نے ایک غلام کے ذریعے پیالے میں کچھ بنا ہوا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. جب جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس بیوی نے دیکھا غلام دوسری بیوی کے گھر سے کچھ لے کے آ رہا ہے، غصے میں اور غیرت میں اس غلام کے ہاتھ پہ دے مارا، اور ہاتھ سے پیالہ گر کر زمین پر گر پڑا اور پیالہ ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے پیالے کو جمع کیا، جوڑا، اور جو کچھ گر پڑا تھا ان سب چیزوں کو پیالے میں رکھا اور غلام کو ٹھہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیے تو آپ نے جس گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر کی بیوی سے کہا کہ تمہارے ذمہ ہے نیا پیالہ لاؤ، نیا پیالہ پیش کرو. نیا پیالہ آپ نے ان سے لیا، اور جن کے گھر سے سامان آیا تھا نیا پیالہ ان کے گھر بھیجا، اور جو ٹوٹا ہوا پیالہ تھا آپ نے انہی کے گھر رہنے دیا. تو یہ بیویاں آپس میں جو ہے سوکن کا معاملہ ہوتا ہے، غیرت آ جاتی ہے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں جو استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب کا رہن سہن کھانا پینا الگ الگ تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہاں، اگر کہیں کوئی عذر اور مجبوری ہو جائے تو میں وہاں پر سپورٹ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہاں مل کر رہیں. جیسے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی ہیں، بڑا بیٹا کیا کرے گا، سب کچھ سنبھالے گا، ایک ساتھ رکھے گا، خاص طور سے جو ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں. جیسا کہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے جابر کیا تو نے شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے شادی کر لی. آپ نے پوچھا کس عورت سے شادی کی ہے، کنواری سے شادی کی ہے یا غیر کنواری سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے غیر کنواری سے شادی کی ہے، یعنی شادی شدہ عورت تھی پہلے سے، اس سے میں نے شادی کی، کنواری سے شادی نہیں کی. آپ نے ترغیب دی ہے کہ تو نے کنواری سے، باکرہ عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ اگر تم باکرہ عورت سے شادی کرتے تو تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یعنی محبت کا ایک اچھا سا ماحول ہوتا. وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد نے 7، حدیث میں ہے 7 یا 9 بیٹیوں کو چھوڑا، تو میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان لڑکیوں کو سنبھال سکے. تو اس طرح کا سچویشن آئے گھر میں سپورٹ دینے کے لیے، تو ایسی مجبوری میں مل کر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بڑا بھائی ہے،
ان کو جو ہے ساری بہنوں کی خدمت کرنا، کفالت کرنا، کیونکہ کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس طرح کی مجبوری ہو تو جوائنٹ فیملی میں کوئی حرج نہیں. ویسے شادی ہو تو شادی ہونے کے بعد لڑکے کو اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنا چاہیے. جس موقع پر میاں بیوی ایک ساتھ ہنسی مذاق کریں، میل محبت رکھیں اور خوشی کے 2 پل گزاریں، وہ پل اتنے کڑوے لمحات گزرتے ہیں میاں بیوی کے توبہ، یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کا میں سپورٹ نہیں کرنے والا ہوں. الگ سے رہنا چاہیے تاکہ پردے کا نظام، محبت کا نظام، الگ رہتے ہیں بھائی بہنوں سے. ماں باپ سے شادی کرنے کے بعد سب سے محبت برابر قائم رہے گی، بھائیوں سے بھی، بہنوں سے بھی اور والدین سے بھی. لیکن ایک جگہ رہنے سے اتنی نفرت پیدا ہو جاتی، اتنی نفرت دلوں میں، اتنی کدورت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کدورت عمر بھر اور مرتے دم تک وہ کدورت نہیں نکلتی ہے دل سے. اور اگر ٹائم سے اگر آپ الگ ہو جاتے ہیں تو محبت عمر بھر، زندگی بھر باقی رہے گی. پیار کرتے اور محبت کرتے رہیں گے، بلکہ لین دین کا، تحفے تحائف کا، آنے جانے کا یہ سلسلہ بھی بالکل محبت کے ماحول میں رہے گا. تو یہ جو نحوست کا تصور اپنے سماج اور معاشرے میں اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں پایا جاتا ہے، جب آپ اس نحوست کو، بدشگونی کو اسلامی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر. اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، بیماری ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں، چھوت چھات سے بیماری لگتی ہے، اسلامی تصور نہیں ہے. اسی طریقے سے اور جو ہے بدشگونی اسلام نہیں ہے، بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ہامہ بھی کوئی چیز نہیں. ہامہ ایک الو کا تصور پایا جاتا ہے کہ مقتول کے سر سے ایک الو نکلتا ہے جو اس وقت تک لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جب تک اس کو مار نہ دیا جائے. تو الو کوئی منحوس نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سفر بھی، سفر کا مہینہ جسے عرب لوگ منحوس سمجھتے تھے، یہ مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. تو یہ جو ہے چاروں چیزیں نحوست سے تعلق رکھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کی نفی کر دی. کوئی بیماری آپ خود متعدی نہیں ہوتی ہے، اور اسلام میں بدشگونی نہیں ہے، اور کوئی الو منحوس نہیں ہوتا ہے، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. ایک اور حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اب کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو. کاہن لوگ مستقبل کی بات بتاتے ہیں ہاتھ دیکھ کر. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اب تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ. پھر وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں بدشگونی بھی لیتے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ بدشگونی ایک خیال ہے، ایک وہم ہے. اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی کام نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، دل میں پیدا ہو جائے، پیدا ہو سکتا ہے، خیال پیدا ہو سکتا ہے، یہ خیال اور وہم ہے، لیکن اس خیال کی وجہ سے کسی کام سے نہیں رکنا چاہیے. تو بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بدشگونی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی بدشگونی کے الٹا اچھا شگن جسے نیک فال کہتے ہیں، یہ جائز ہے، نیک فال لے سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا طیرہ وخیرها الفال قالوا وما الفال قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نیک فال لے سکتے ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نیک فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ، اچھی بات. کوئی چیز دیکھیں، اس کو دیکھ کر اچھی بات بولتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. ویسے فال نکالنا اچھائی اور برائی کے لیے، قسمت آزمانے کے لیے درست نہیں ہے، لیکن کسی چیز کو دیکھ کر آپ اچھی بات کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، اسلام نے اس کو مستحسن گردانا ہے. صحیح کہا، اچھی بات جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، انسان اس کو پسند کرے، تو یہ چیز جائز ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدشگونی منع کیوں ہے، کس لیے منع ہے؟ جانے انجانے ہم بدشگونی میں واقع ہوتے ہیں. کوئی چیز دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد نحوست لیتے ہیں، اور پھر نحوست لے کر آگے کی پلاننگ کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ گھر میں ہوتے ہیں، کسی گھر میں ہوتے ہیں، اور اس گھر میں رہتے ہوئے سوچتے ہیں اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ترقی نہیں مل رہی ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی، چلو گھر تبدیل کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں کاروبار ملے، یا ہماری صحت ٹھیک ہو جائے، یا ہمارا کام بن جائے جو رکا ہوا ہے.
یا بہت سے لوگ سوچتے میرا نام غلط ہے، میرے نام میں کوئی برائی ہوگی، چلو میں اپنا نام بدل لیتا ہوں، ہو سکتا ہے نام بدلنے کی وجہ سے پھر ترقی ہو جائے، میرا رکا ہوا کام ہونے لگے۔ ہم جانے انجانے بہت سارے معاملات میں بدشگونی اور نحوست میں واقع ہیں، لیکن اسلام نے ہر قسم کی نحوست سے منع فرمایا۔ نحوست کسی عورت میں، کسی مرد میں، کسی چیز میں، کسی شے میں، کسی عمل میں، کسی چیز میں نحوست نہیں، نہ کسی مہینے میں، نہ کسی واقعہ میں۔ اس نحوست کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام نے منع کیوں کیا؟ نحوست ہے کیا چیز؟ نحوست سے منع کیوں کیا اسلام نے؟ منع اس لیے کیا ہے کہ نحوست کرنے والا آدمی، نحوست لینے والا آدمی شرک میں واقع ہوتا ہے، اور شرک کس قدر بھیانک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اطیر شرک نتیر شرک نتیر شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ جب بدشگونی شرک ہے تو ایک مسلمان کے لیے قطعاً جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ بدشگونی لے کسی بھی چیز سے۔ نحوست نہیں لینا چاہیے، نہ عورت سے لینا ہے، نہ کسی واقعے سے لینا ہے، نہ دن سے لینا ہے، نہ کسی مہینے سے لینا ہے۔ نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے فال نکالا یا نکلوایا۔ فال لینا، فال نکلوانا، ایسا آدمی اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فال نہیں لینا چاہیے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے، بری فال یعنی جو بد فالی ہے وہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، کبھی بھی ہمارا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی حادثے سے، کسی پریشانی سے، کسی تکلیف سے کوئی تکلیف آ جائے، یہ خیال ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کا انتساب گھر میں کسی عورت کی طرف، اس کا انتساب کسی دن کی طرف، اس کا انتساب کسی واقعے کی طرف اور کسی چیز کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہ ہو کہ جو تکلیف ہمیں لاحق ہو رہی ہے، پریشانی لاحق ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا قرآن میں۔ سورۃ تغابن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہمیں جو کچھ بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو تکلیف پہنچے گی۔ پھر ہم کسی شے سے نحوست کیسے لیں گے کہ یہ چیز کرنے سے یا یہ چیز ہو جانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف لاحق ہوگی، فلاں سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ سماج میں بہت ساری عورتوں کو ڈائن اور منحوس اور چڑیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، فلاں عورت ڈائن ہے، فلاں عورت جو ہے چڑیل ہے، بغیر ثبوت کے، بغیر بغیر کسی چیز کے ہم بہت ساری عورتوں کو اور بہت سارے لوگوں کو منحوس کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی اعتبار سے ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ ہم گناہ میں واقع ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو منحوس کہتے ہیں، نحوست کا انتساب کسی شے کی طرف کہتے ہیں تو ہم گناہ میں واقع ہوتے ہیں، اس لیے نحوست کا تصور نہیں لینا چاہیے۔ ایک فلسفہ اور ایک مسئلہ ہمیں جو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، نحوست کا تصور ہمارے دل میں آ سکتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ایمان کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی رشتہ ہم کمزور کر لیتے ہیں، ہم تکلیف کے حوالے ہو جاتے ہیں، ہم حوالات اور حالات اور مسائل کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں آ سکتا ہے، نحوست کا خیال آ سکتا ہے، بدشگونی کا خیال آ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ خیال ہی تک رہے، یہ وہم تک ہی محدود رہنا چاہیے، اس کو عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے۔ یعنی اس خیال کی بنیاد پر ہم کوئی عمارت کھڑی نہ کریں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، نہیں، وہ خیال ہے تو محض خیال تک ہی رہنے دینا چاہیے، اس خیال کو جو ہے عملی جامہ نہیں پہنانا چاہیے، کیونکہ عملی جامہ پہنانے سے آدمی شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ کسی کے بھی دل میں خیال آ سکتا ہے، جیسے کہ دیکھیے متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جو تم میں سے کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ چیز تمہیں کسی کام سے نہ روکے، یعنی پیدا ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن کسی کام سے تمہیں یہ چیز نہ روکے، اور اگر اللہ پر توکل ہوتا ہے تو یہ جو خیال ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں خیال اور وہم نہ پیدا ہوتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انسان کے دل میں وہم پیدا ہو سکتا ہے، گمان پیدا ہو سکتا ہے، ہر کسی کے دل میں، لیکن جب اللہ کے ساتھ اس کا توکل ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو وہم پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ پر توکل جب بھی آپ کے دل میں کمزوری پیدا ہو جائے، وہم، غلط خیال، نحوست، بدشگونی کی کوئی بات آپ کے دل میں آ جائے، اللہ پر توکل مضبوط کریں۔ اللہ پر توکل ہونے سے اللہ آپ کے دل سے وہ جو ہے وہ وہم کو دور کر دے گا۔ اسی لیے بدشگونی جو لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ ایک ایسی اتنی امتیازی اور بہترین صفت ہے کہ ایسے لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، بلا حساب و کتاب۔ بدشگونی لینا تو شرک ہے، لیکن جو لوگ نہیں لیتے بدشگونی، ان کا بہترین انجام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ ذرا ان کی نشانی اور ان کی پہچان بتائیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہم لا یتطیرون، وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ بدشگونی لینے والا یعنی ایک طرح سے مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے۔ ہم الذین لا یتطیرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ ولا یسترقون، اور وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں، دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں۔ ولا یکتوون، اور وہ داغ کر علاج نہیں کرتے ہیں، داغ کر علاج کرنا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یہ تینوں چیزیں توکل کے خلاف جا رہی ہیں۔ بدشگونی لینا اللہ پر توکل کے خلاف ہے، اور دوسروں سے دم کروانا یہ اللہ پر توکل کے خلاف جا رہا ہے، اور داغ کر علاج کرنا یہ اللہ کے توکل کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور بدشگونی نہیں لیتا، دم نہیں کرواتا، داغ کر علاج نہیں کرتا ہے۔ جو خود سے ہم دم کرتے ہیں تو یہ شرعی چیز ہے، سنت ہے، مسنون ہے، اپنے طور پر ہم دم کرتے ہیں، رات میں سوتے وقت دم کرتے ہیں، ویسے بھی کچھ پریشانی آ جائے تو دم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور دم کروانے کا جو معاملہ ہے اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، اللہ کہ شدید ضرورت پڑ جائے تب دوسروں سے دم کروا سکتے ہیں، ورنہ بچنا چاہیے۔ تو یہ جو بدشگونی جو نہیں لیتے ہیں، جو لوگ نہیں لینے والے ہیں، ان کا تو بہترین انعام ہے، اور جو بدشگونی لیتے ہیں ان کے حق میں کیا ہے کہ وہ شرک میں واقع ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جائے، یا جس کو بدشگونی کسی کام سے روک دے، وہ شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 7045 نمبر کی۔ اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر بدشگونی کسی کام سے روک دے، وہ آدمی شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ بدشگونی کا تصور دل میں پیدا ہو جائے یہ ممنوع نہیں ہے، اور اس پر گناہ نہیں ملے گا، لیکن بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے رک جائے، اب وہ آدمی شرک میں واقع ہو گیا، اب وہ گناہ گار ہو گیا، شرک میں واقع ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم سے ایسی غلطی ہو جائے، صحابہ دیکھیں ہمارے لیے بہت سارے راستے کھول دیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی اس طرح سے کر بیٹھے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ کوئی شرک میں واقع ہو جائے، بدشگونی کر لے، بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام سے رک جائے، غلط کام کر لے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان سے کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ یہ تین الفاظ ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ بدشگونی جو تیرے حکم سے اور تیری طرف سے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ زبان سے کہہ لیتے ہیں تو جو بدشگونی کر کے کوئی آدمی شرک میں واقع ہوتا ہے وہ گناہ دھل جاتا ہے، اس گناہ کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں بدشگونی کا اور نحوست کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا ہے، لہذا کسی موقع پر کسی چیز کو، کسی واقعے کو، جیسے محرم کا مہینہ منحوس قرار دینا، سفر کا مہینہ منحوس قرار دینا، کسی تاریخ کو منحوس قرار دینا، کسی عورت کو منحوس قرار دینا، کسی جانور کو منحوس قرار دینا، کسی گھر کو منحوس قرار دینا، کسی گاڑی کو منحوس قرار دینا، یہ اسلامی چیز نہیں ہے، غیر اسلامی چیز ہے۔ مسلمانوں کو بدشگونی لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو دور فرما دے، ہم سے جانے انجانے میں جو بدشگونی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین ہم ان تمام غلط کاموں سے توبہ کرتے ہیں، ہم سب لوگوں کو معاف فرما دے اور ہمارے ایمان کو تقویت پہنچا دے،
اور ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اور ہم سب لوگوں کو راہ ہدایت پر، صراط مستقیم پر عمر بھر اور زندگی بھر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت تو ناساز تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کم از کم کچھ مفید باتیں آپ کے درمیان بیان کر دوں، اور اگر کوئی سوال ہو تو سوال آپ کر سکتے ہیں، سوالات کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یا اور بھی کوئی دینی سوال ہو؟ جی، دم خود سے کرنا چاہیے، کروانے کی ممانعت اس حدیث میں آگے نا، یہ کروانا بالکل غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کامل توحید ہے، آپ موحد بنے کامل توحید والے، کامل توحید کے منافی کہا جائے گا، کامل توحید۔ جی، ایک وہ عورت، اس واقعے سے نصیحت لے، ایک وہ عورت جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں دعا کر دوں گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر کرتی ہو تو جنت ہے۔ یہی جنت پانے کے لیے اگر جسم میں تکلیف ہے پھر بھی آپ دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو جنت ہے، اور وہ جنت جس میں آپ بلا حساب و کتاب جائیں گے۔ جی ہاں، تو اگر شدید مجبوری ہو، اس کو کسی کو پتہ نہیں تھا یہ علاج کا، اگر کسی، میں نے کہا اگر شدید مجبوری ہو جائے تو کر سکتے ہیں۔ بتائیے، جس عورت کو اتنی تکلیف تھی، مرگی کا دورہ پڑ رہا تھا، اس نے صبر کیا تاکہ ہم جنت پائیں، تو مطلب جائز اسباب اپنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں جب عذر آ جائے، مجبوری آ جائے تو، لیکن اگر اس میں بھی ہم بچتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ جی جی، لا ادوا، لا ادوا کہتے ہیں کوئی بیماری آپ سے دوسروں تک منتقل نہیں ہوتی، آپ خود کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں، شرح کرنے پہ ہم دوسری بھی چیز بتاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جیسے جذام، کوڑ کی بیماری کسی کو ہو تو اس سے بھاگو، ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو اب اس کا کیا جواب ہے نبی؟ جبکہ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ کوڑ والی بیماری بھی آپ خود نہیں لگتی ہے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہو کہ کوئی بھی بیماری، چاہے کوڑ ہو، چاہے کرونا ہو، یا کوئی جو ہے ٹائیفائڈ یا کوئی اور بھی بیماری، ٹی بی، دمہ، کوئی بھی ہو، آپ خود کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ لا ادوا کا معنی آپ خود کسی دوسرے کو کوئی بیماری نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ بعض بیماریوں سے جو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر احتیاط کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے، اور لیکن عقیدہ یہی رہے کہ یہ بیماری بھی آپ خود کسی کو نہیں لگے گی، ورنہ جس کوڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور بھاگنے کا حکم دیا ہے، اسی کوڑ میں ایک آدمی مبتلا، اس سے آپ نے ہاتھ ملایا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ ایک طرف کہیں کہ کوڑ سے بھاگو، دوسری تو آپ کھانا کھائیں، آپ ہاتھ ملائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے کہ بیماری آپ خود کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، لیکن بعض بیماریوں میں اگر احتیاط کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری آپ خود مؤثر نہیں ہے اللہ کے بغیر، کوئی بھی چیز، یہی چیز یا کوئی بھی چیز جس کو ہم یہ نہ مان لیں کہ جیسے یہی چیز ہے، یہ چیز آپ خود ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، کوئی بھی چیز آپ خود ہمیں نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بچوں کو تو کر ہی سکتے ہیں، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو جو ہے ان پر دعا پڑھا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں بچوں کو تو ویسے ہم تعلیم دیں گے، تربیت دیں گے اسلامی کی، خود سے کرے۔ سونے کے وقت میں بچوں کی دعا ہم کو نہیں پڑھنا ہے، بچوں کو خود پڑھنا ہے، اور سونے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھایا، دم کر کے سونا ہے۔ تو بچوں کو جب تک نہیں کر پائے تب تک تو ہم چھوٹے بچوں پر ماں باپ جو ہے پڑھ کے دم کر کے سلا دیں، اور جب بڑے ہونے لگے، باشعور ہونے لگے، تو ان کو یاد کرا کے بچوں کو خود سے جو ہے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جی نہیں، جب ایسا اتنا چھوٹا، وہی کہہ رہے ہیں، جب اتنا چھوٹا ہو، نہیں کر سکتا ہو تو ہم دم کر دیں، لیکن جب باشعور ہو گیا ہے تو اب ہم ان کو سکھائیں گے، تم خود سے کرو، تم خود سے سیکھو، ہم انہیں سکھانا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہی سب اسلام بتانا بچپن سے ہی۔
جی گلاس میں پانی لے کر کے وہی دم کرواتے ہیں. تو وہ یہ جو ہے رواج چل پڑا ہے. ویسے جو ہے یہ سب جہالت ہے نا. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دم کرنا نہیں آتا ہے, کتنی جہالت ہو گئی. معمولی سی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, مرض الموت اور انتہائی تکلیف میں. آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں, اور اس پر میرا ایک لمبا لیکچر ہے کیسے دم کرنا چاہیے شرعی طور پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں انتہائی شدت میں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جو ہے 3 صورتیں پڑھ کے, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 3 صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر رہے ہیں. یہ رقیہ شرعیہ کر اپنے سے. جب آپ بے ہوش ہو گئے, خود سے دم نہیں کر پا رہے تھے, تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی 3 صورتیں پڑھ کے آپ پر دم کیا کر رہی تھی. تو یہ 3 صورتیں کن کو نہیں معلوم ہے جو ہم کٹورے لے کے پانی لے کے مسجد جا رہے ہیں. یہ تو ہم نے رواج بنا لیا. یہاں دیکھیں, یہاں کسی مسجد میں کٹورے پانی لے کے نہیں ہیں. اتنا ہم یعنی تاریک دور میں اتنا زمانہ ترقی کر لیا, پھر بھی اسلام کی معمولی چیز ہم نہیں جان رہے. ہمیں خود سے رقیہ کرنا, کسی کے پاس نہیں جانا. ہم لوگوں نے موقع دیا تو وہ لوگ جو ہے وہ پھر جو ہے گھر بنا کے, ایک سینٹر بنا کے بیٹھ گئے, رقیہ سینٹر چلا رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, مال کما رہے ہیں. جبکہ یہ جھاڑ پھونک جو ہے مال کمانے کا راستہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بھی مال کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے. جھاڑ پھونک کے لیے اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں, فلاں بہت مشہور ہے, فلاں بہت پہنچا ہوا راقی ہے. کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوتا ہے. ہم تو تعلیم دیں کہ لوگ خود سے کریں, مٹائیں ممبروں سے, مسجدوں سے, مسجد سے خطبے میں بیان کریں, تاکہ انہیں نمازیوں ہی کے گھر سے لوگ آ رہے ہیں نا جو نماز پڑھ رہے ہیں. جمعہ میں خطبے میں بیان کریں, جمعہ میں درسوں میں بیان کریں کہ یہ جو نظارہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. خود سے دم کریں, اپنے اوپر خود سے کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, بچہ خود سے کرے, دعا پڑھ کے سوئے, دعا پڑھ کے جو گھر سے نکلے, دعا پڑھ کے جو ہے کام کرے. کتنی ساری دعائیں بتائیے. پانی پیے گا دعا پڑھ کے, کھانا کھائے گا دعا پڑھ کے, کھا لے گا دعا پڑھے گا, سوئے گا دعا پڑھے گا, اٹھے گا دعا پڑھے گا, حمام جائے گا دعا پڑھے گا, حمام سے نکلے گا دعا پڑھے گا, وضو کرے گا دعا پڑھے گا. نماز میں کتنی ساری دعائیں, اتنی ساری چیزیں ایک مسلمان کو کرنا ہے. دم کرنا 3 صورتیں نہیں پتہ ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں کو دیکھ کے آ رہے ہیں, مسلمانوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے, بیدار کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا, وہی دم جو دوسروں سے کٹوروں پہ کرا رہے ہیں سوتے وقت, وہی دم خود کو ہمارے اوپر کرنا ہے. اس کا مطلب آپ نہیں کر رہے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں. آپ کے حصے کا گھر میں جو کام کرنا ہے, سوتے وقت جو کام کرنا ہے, وہ کون کرے گا؟ اگر آپ کر رہے ہیں یا کر لے رہے ہیں تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ یہاں آ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی سنت کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ہاں تو ہندو کا تو مسئلہ الگ ہے, دم کر ہاں ہندو کو دم کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے اس دم سے اگر فائدہ ہو جائے تو اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو جائے. بہت سارے لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں, جب کوئی فائدہ ہوا تو اسلام قبول کر لیا. اسلام مسلمان کے پاس گئے, کسی مولانا کے پاس گئے, کوئی بات پوچھی, ان کو فائدہ ہوا اور پھر وہ جو ہے اسلام میں آ جاتے ہیں. اس طرح سے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں. جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. جی حضرت خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, جبرائیل علیہ السلام آئے, پوچھا یا محمد اشتکی, قال نعم, بسم اللہ الرحمن من کل شیء, جی بالکل, من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک, بسم اللہ. یہ پڑھ کے دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل علیہ السلام جو آیا کرتے تھے, جبریل علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی حیثیت ہے تعلیم کی. آپ جب بھی آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے آئے, اس کے ذریعے آپ کو تعلیم دی ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دے کہ کسی آدمی کو پریشانی ہو یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے. تو جبریل علیہ السلام جب بھی آئے نماز کی تعلیم دی ہے, دین کی تعلیم دی ہے, قرآن کی تعلیم دی ہے, تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم پھر امت کو دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اپنی طرف سے نہیں پیش کرتے تھے, دین اللہ کی طرف سے آتا تھا اور لانے والے جبریل علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے, اللہ کی طرف سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے. تو بحیثیت ہے کہ تعلیم کی جو ہے تعلیم کی غرض سے وہ عمل تھا. جی جی جو شیطانیت یا دین وغیرہ اس کے قسم میں رہتا ہے, اس پر واجب
وہ سیکھنا چاہیے اور ان کو فری میں اس طرح کے نکالنا بڑا صحیح نہیں. میں سوال نہیں سمجھا، سوال سمجھا دیں مجھے. متقی آدمی ہر آدمی کو واجب ہے کہ یہ دعائیں یاد کر کے وہ جو بغایا رہتے ہیں ان کے اوپر بھوک مارنا اپنے اوپر یا کوئی دوسرے کے اوپر. جس طرح مطاف میں ایک عورت جی ہاں، اگر دیکھیے جو آدمی جس پر جن سوار ہو گئے، اب تو اپنے آپ میں ہے نہیں، اس کو کوئی دوسرا آدمی ہی اس کو جو ہے ٹھیک کر سکتا ہے. اور تو اس کے لیے جو ہے کوئی بھی عالم جو جن کو معلومات ہو وہ پڑھ کے اور اس کے اوپر دم کرے، وہ جن بھاگ جائے گا. تو کوئی ہاں جائز ہے یہ، کیونکہ وہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے نا، وہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوشی کی حالت میں جو اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے. جو سو جائے، جو دیوانہ ہو جائے، جو بے ہوش ہو جائے، یہ سارے لوگ مرفوع القلم ہیں. یعنی یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں نا، اپنے آپ میں نہیں ہے، تو ان کا کام دوسرا آدمی کرے گا. کس کو جن پکڑ لیا؟ حافظ کو؟ بھاگنا کو جن پکڑ لیا. جن سوار ہو سکتا ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جنات کسی کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ صحیح دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. جیسے کہ بہت ساری حدیثیں ہیں، جن جو ہے انسان کے رگ و ریشے میں، خون میں دوڑتا ہے، تو جن سوار ہو سکتا ہے. تو اگر کسی پر سوار ہوا ہے تو اس کو علاج کے ذریعے ٹھیک کیا جائے گا، یا کبھی کبھی آتا ہے تو مسلسل اس پر دم کرنے کی ضرورت ہے. خود ہماری اپنی بہن پہ جو ہے جنات آیا اور بہت پریشان رہے. 4 مہینے تک میں نے مسلسل دم کیا، صبح شام. لوگ ڈر گئے تھے. یعنی ایسا منظر تھا کہ ہمارے گھر میں جو چچا چاچی اور یہ لوگ رات میں جو بھی اٹھتے تھے، 2 آدمی ڈر کے مارے، 2 آدمی اٹھے، پیشاب کرنا ہو، حاجت کے لیے جانا ہو، 2 آدمی اٹھتے تھے. ایک اکیلا کوئی سو نہیں پا رہا تھا، اتنا ڈر کا ماحول تھا. میں نے مسلسل صبح شام دم کیا اور کوئی گھبراہٹ نہیں. الحمدللہ. اس سب سے لوگ ڈرنے لگتے ہیں. آپ مسلسل دم کریں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھاگ جائے گا. 4 مہینے لگا. اور ہاں، تو عالم اس کو دم کرنے ہی سے فائدہ ہوگا. دم مسلسل کیا جائے گا. کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، صبر کرنا پڑے گا. اللہ کی طرف سے بھی آزمائش ہے. خود ہماری اپنی غفلت بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، پاک نہیں رہتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ شیطان پھر پکڑ لے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے، اس کو صحت و تندرستی دے، اور جو جنات پریشان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس جنات سے اس کی حفاظت فرمائے. کیا چیز؟ ہاں یہ صحیح ہے. انسان کے اوپر جنات، دیکھیے جن کیا چیز ہے؟ جن ایک لطیف چیز ہے. لطیف کا مطلب وہ کسی چیز میں داخل ہو جائے گا. یہ موبائل میں داخل ہو جائے گا، پانی میں داخل ہو جائے گا، میک میں داخل ہو جائے گا، وہ جو ہے گھڑی میں داخل ہو جائے گا، اندر نس میں. وہ لطیف چیز ہے. لطیف وہ کہیں بھی داخل ہو جائے گا. سانپ کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ کے اندر داخل ہو جائے گا، اس گھر میں آ جائے گا، دروازہ لاک کیے ہوئے پورا بند ہے، اس کے اندر آ جائے گا. وہ لطیف چیز ہے، جسم میں آ جائے گا. اور مشاہدات سے، تجربات سے اور دلائل ساری چیزوں سے جو ہے یہ بات ثابت ہے کہ جن جو ہے انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ اندر سے بول رہا ہوتا ہے. لیکن اس پر اعتبار کر کے جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جنات اندر ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ فلاں نے مجھے بھیجا ہے، فلاں نے مجھے جو ہے تم نے ایسا کیا تھا، فلاں نے کچھ کر کے ایسا رکھ دیا ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور یہ بولے گا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ شیطان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو جن ہے وہ مسلمان جن ہے. جن جھوٹا ہوتا ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، آپ اس کو پراپر دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ اس کی بات پر یقین نہ کریں. جیسے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال پر حفاظت پر مامور تھے، جنات آ کر کے چوری کر کے جا رہا ہے، رونے دھونے لگا. جب پکڑے رات میں تو رونے لگا، تو جو ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، بولا ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر آئے گا. پھر آیا اور اس کے بعد آخر میں آیت الکرسی اسی نے بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹا آدمی ہے، لیکن یہ جو بات بتایا ہے یہ صحیح بات بتایا ہے. تو اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. کوئی مولوی جو جادو کا علاج کرتا ہے وہ بتائے کہ ہمارے پاس مسلمان جن ہے اس لیے ہم علاج کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے.
اعتبار نہیں کیا جائے گا کسی بات پر، اس کی کسی بات پر، کسی کو پھنسائے لگائے فلاں چیز کیا ہے فلاں چیز کیا، کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اس پر دم کریں، باقی اس کی بات پر اعتبار نہیں کریں۔ نہیں، کیوں دکھائی دے گا؟ ہم پہچانیں گے۔ وہ جو بول رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ہوتا ہی نہیں نا، تو وہ کیسے پتہ کرے گا؟ جس پر جن سوار ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے، اب اس کے اندر سے جن بول رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کو بعد میں اگر آپ پوچھیں گے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ ہاں، تو وہ ڈرامہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے جو اس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ جی، جن، ہاں، جن جو ہے، جن مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جن جو ہے کافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں جن جو ہے مسلمان ہی ہو۔ جن میں، جن ہی سے جو ہے شیطان بھی نکلا ہے نا۔ شیطان کس چیز سے ہے؟ جن سے ہے۔ جن ایک جنس ہے جس میں شیطان بھی ہے اور جن میں مومن بھی ہے، اس کو جن۔ جی یہ لوگوں کا دعویٰ ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جنات جو ہے ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور اس پر بھی میرا ایک مضمون ہے تحریری شکل میں کہ جنات انسان کے بدن میں داخل ہوتا ہے کہ نہیں، میرے بلاگ پر موجود ہے، سرچ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی ایک سوال کا جواب میں نے دیا ہے اور دلائل سے بتایا ہے کہ یہ بات دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے کہ جنات جو ہے انسان کے ساتھ صحبت کرتا ہے یا ہم بستری کرتا ہے، اور جب ہم بستری کرنا ہی ثابت نہیں ہے تو پھر بچہ ہونا، حمل ہونا یہ دور کی بات ہے، یہ جھوٹی بات ہوگی۔ کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہوگا، کسی اور کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی آدمی کہہ سکتے ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا اس بات پر۔ جی 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 جی، تاکہ ہم بچ جائیں۔ جی جی دوسرا، اس دور میں 10% جن ہو سکتے ہیں، 90% تو جھوٹ ہوتا ہے، گھر کی پریشانیاں، ہر بات کو جو ہے، وہی تو جنات کو خواہ مخواہ بدنام کرتے ہیں۔ انسان غلط کام کرتا ہے اور جنات کو بدنام کرتے ہیں، جنات ایسا کر رہا ہے، جنات ایسا کر رہا ہے۔ جنات خواہ مخواہ، وہ بھی جو بیچارہ کہہ رہا ہے ہمارا نام بلا مطلب کا میرا نام ہر بات میں کسی آپ جو لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، آپ کوئی بھی بیماری لے کے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس جائیں، وہ کہے گا یہ کر، جنات نے یہ کر دیا، فلاں جگہ دبایا ہے، فلاں جگہ جو ہے فلاں پڑوسی نے جنات کو بھیجا ہے۔ کبھی بھی عامل اور جھاڑ پھونک کے پاس اپنی مجبوری لے کر نہیں جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی آپ کو مسئلے میں رہنمائی چاہیے تو جو قرآن و حدیث کے عالم ہیں آپ ان سے فتویٰ پوچھیں۔ کبھی بھی عامل سے کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بلا شبہ جائیں، جائز وسیلہ اختیار کریں، لیکن عامل اور جو ہے جو پیشہ ور راقی ہوتے ہیں کبھی بھی ان کے پاس نہ جائیں۔ آپ جی، ورنہ آپ کو مریض کر دے گا، آپ کو چونکہ وہ بلانا چاہتا ہے، ایسے پھنسائے گا، ارے آپ کے پاس اتنا بڑا جن ہے، بہت ٹائم لگے گا، بڑا تنتر منتر جو ہے اس میں تو اتنا خرچہ لگے گا، اب وہ ایسے ڈرا دے گا کہ آپ پھر مجبوراً وہیں جائیں گے، اور پھر جو رقم مانگے آپ دینے کی، نہیں بھی مانگے تو بھی جو ہے تو بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بولے گا میں ایک گھر دے دوں گا، ایک بنگلہ میرا فلاں شہر میں ایک تمہارے نام، ایسا لوگ کرتے ہیں، گاڑی دے دیتے ہیں، بنگلہ دے دیتے ہیں، جنات کے معاملے میں کیا نہیں کرنے پہ تلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کے لیے دو پیدا کیا نا، جن اور انسان۔ جی، تو جیسے انسان میں اچھے برے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اچھے برے ہیں، وہی تو اچھے جو ہے مومن کہلاتے ہیں، برے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ جن میں جس کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، اس جماعت نے قرآن سنا اور اچھا لگا تو ایمان لے آئی، پھر وہی جماعت اپنی قوم میں جا کر کے تبلیغ کیا کہ میں نے ایسی چیز سنی ہے، ایمان لے آئے ہم لوگ۔ تو جنوں میں بھی مسلم ہے اور کافر دونوں ہیں، لیکن ہم جو ہے جو لوگوں میں دعویٰ کیا ہے تو فلاں مسلمان، ہمارے پاس جن مسلمان، یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور کسی بھی راقی، پیشہ ور راقی کے پاس کبھی بھی نہ جائیں، نہ آپ جائیں نہ گھر کے کسی آدمی کو بھیجیں۔
نہیں معلوم ہے کسی عالم سے پوچھے. معمولی سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں انتہائی پریشانی میں 3 صورتوں میں دم کر رہے تھے. کیا آپ کو اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے؟ نئی نئی چیزیں ایکسپریمنٹ جیسے لوگ ہیں نا, نئی نئی چیزیں کھوج کے لانا چاہتے ہیں, فلاں چیزیں اتنی مرتبہ, فلاں یا ودودو اتنی مرتبہ, یا جبارو 1000 مرتبہ, یا قہار و فلاں مرتبہ, ایک نیا نیا فلسفہ لا کر کے تیر مارنا چاہتے ہیں. یہ دین نہیں ہے, یہ جو ہے بے دینی ہے. یہ ہندوؤں میں بھی مندروں میں اکثر ہوتا ہے کہ مورتی وغیرہ میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں دیکھیے, ہندو لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے یہ کرتے, جادو سے کرتے. جادو سے تو آپ کچھ بھی ایکٹنگ دکھا سکتے ہیں, کچھ بھی کرشمے, کچھ بھی کرتب. تو یہ لوگ جتنے بھی بابا اور تانترک مانترک ہوتے ہیں, یہ لوگ جو ہے کافر, یعنی شیطان سب کو رکھتے ہیں اپنے بس میں. وہ مستقبل کی باتیں تو نہیں, تو ماضی کی باتیں کچھ بتا دیے, یہ دیکھو یہ جو ہے بھگوان پہنچا ہوا کرشمہ والا ہے. یہ سب جو ہے شیطان تو جانتا ہے رگ رگ سے, کیونکہ ہر کسی کے ساتھ شیطان ہے. ہمارے ساتھ ایک شیطان, آپ کے جس میں بیٹھے ہوئے ہر کسی کا ساتھ شیطان ہے. میرے ساتھ جو 40 سال سے شیطان رہ رہا ہے, بچپن سے میری بات جانتا ہے. اگر یہ شیطان کسی دوسرے کے پاس جا کر میرے بارے میں بتا رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں. ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے, اور کسی کے پاس شیطان تانترک جو ہے, کسی کی کوئی تانترک شیطان قبضے میں کیا ہوا ہے, ہمارے بارے میں جانتا ہے. وہ اپنا شیطان ہمارے شیطان کے پاس بھیجے گا, پوچھے گا جاؤ اس شیطان سے پوچھ کے آؤ اس کا نام کیا ہے, اس کا گھر کہاں ہے, اس کے ساتھ کیا پریشانی, اس نے کیا 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 ہے, ساری چیزیں یہ شیطان بتائے گا. اس کے ساتھ رہا ہوا ہے. ایک شیطان ہمیشہ 24 گھنٹہ ساتھ میں رہتا ہے. اس لیے کبھی بھی اس پر نہیں گھبرائیں, حیران ہو کہ اس بابا نے جو ہے نئی بات بتا دی, فلاں موکل کے پاس گیا, فلاں عامل کے پاس گیا تو یہ نئی ساری میری پوری ہسٹری بتا دی. آپ کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے, پورا آپ کا ہسٹری جانتا ہے, کیا کیا کرتے ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے. وہ بہار میں ایک ہے چٹھی والے بابا, آدمی کو دیکھ کے چٹھی بھی کہتے ہیں کہ یہاں یہ پرابلم ہے. چٹھی والے بہت آگے, جب ایک جو ہے گورکھپور میں آئے وہ جو ہے, تو اس کا دیکھ کر کے چٹھی والے کئی ایک آگے میں دیکھتا ہوں, وہ پرچی پہلے سے لکھ دیتے ہیں. جی. تو شیطان کے ذریعہ جو ہے حالات جان سکتے ماضی کے بارے میں, کیونکہ ایک شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس شیطان سے پوچھ کر شیطان, دوسرا شیطان اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. جی. مستقبل نہیں بتا پائے گا. مورتی والا جادو وہ سامنے جادوگر کی وجہ والا ہی طریقہ. جی. جادو سے کسی میں, جیسے میک جہاں ایسے ہے نا, میک ابھی ثابت ہے, جادو سے اس کو ہلا سکتے ہیں, اس کو غائب کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. جادو جو ہے برحق ہے, اور جو ہے یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. شیطانی قوت کے ذریعہ بہت کچھ جو ہے کرشمہ دکھایا جاتا ہے, نظروں کو دھوکہ دے کر دکھایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پر تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ علم دیا تھا کہ اس جادو کا توڑ کرے. یہ علم معجزہ کے طور پر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. وہ لاٹھی پھینک رہے, اژدھا بن جا رہا ہے. اژدھا کیسے بنا؟ وہ جادوگری تھی. جادو کے ذریعہ جو ہے آنکھوں پہ ایسی بندش ہو جاتی ہے کہ لاٹھی پھینکنے سے وہ اژدھا اور سانپ بن رہا ہے. یہ جادو کے ذریعے کفریہ عمل ہے. تو جادو کے ذریعے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس پر کبھی بھی, خاص طور سے ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہم کو تو جو ہے ان باتوں سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں قرآن نے تو ساری چیزوں کو بتایا ہے, اور اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی اس طرح. ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے, اور کسی چیز سے حیران ہونا, پریشان ہونا, ڈرنا. نہیں, ایسی کوئی تاریخ نہیں, کبھی بھی آ سکتا. نہیں, کبھی بھی شیطان آ سکتا ہے, کبھی بھی شیطان. بس آپ دیکھیں, شیطان اگر آپ اچھے ہیں, ایمان والے ہیں, عمل والے ہیں, اور میں نے شروعاتی دور میں کئی جو ہے دروس میں نے اس پہ دیے, رقیہ کیسے کرنا ہے, اور جو ہے آپ صرف جو ہے اذکار پر اہتمام کرتے ہیں, جو اذکار اسلام نے بتائیں, شیطان آپ سے ہمیشہ بھاگے گا, دور رہے گا. حضرت عمر فاروق بھی تو ایک انسان ہیں, اس سے آخر شیطان بھاگ کیوں رہا؟ ایمانی قوت کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے. عمل آپ کے اندر ہوگا, ایمان ہوگا, رب کی بندگی کریں گے, اذکار کرتے رہیں گے, تلاوت کرتے رہیں گے, کبھی بھی شیطان آپ کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچائے گا, کبھی نہیں. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آپ اذکار کا اہتمام کریں. اور خاص طور سے میں نے ایک بیان دیا ہے کہ 8 مواقع پر اذکار کرتے ہیں, عبادت تو اپنی جگہ ہے ہی, 8 مواقع پر اگر آپ اذکار کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کا ایک یعنی بہت حد تک آپ کا ڈیفنس ہوگا, اور آپ جو ہے شیطانی قوتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اور وہ اذکار کے اوقات کون کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز, 5 نمازوں کے بعد, صبح اور شام کا, اور سوتے وقت. جاگتے وقت بھی ہے لیکن سوتے وقت کافی زیادہ دعائیں ہیں. یہ 8 وقت میں اگر آپ اذکار, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, اپنی طرف سے نہیں, اگر یہ اہتمام کر لیتے ہیں, کوئی شیطان ویطان کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر سن کر شیطان بہت تیزی سے بھاگتا ہے, گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے.
جب اللہ کا نام سنتا ہے تو ہمارے اوپر شیطان آتا ہے یا آسیب کا اثر ہوتا ہے، ہماری غفلت ہوتی ہے، ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، کئی دن ہو جاتا ہے زبان پر اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندے دنیاوی سارے کام، ساری تقریریں، سارے سیاسی معاملات آپ حل کر رہے ہیں، اللہ کا نام تک نہیں لے رہے، اللہ کی عبادت تک نہیں کر رہے ہیں، تو شیطان تو ویسے بھی ایک ساتھ میں ہے، وہ پھر جب موقع ملتا ہے اٹیک کر دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ عورتوں کو اکثر مغرب ٹائم میں شب وغیرہ ہو جاتا ہے، جی بہت فالو ہو جاتی ہے اکثر۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، بال کھلا ہونے سے یا عورت خوشبو لگائے تو شیطان آ جاتا ہے، گھر میں اکیلی ہو تو شیطان آ جاتا ہے، نہیں، آپ ایمان والے رہیں، قوت اور طاقت والے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بستی سے الگ بازار میں گھر بنایا ہوں، وہاں محلہ نہیں بازار ہے، دکان بند کر کے لوگ چلے جا رہے ہیں، فرسٹ فلور پر ہماری اہلیہ، نیچے لوگ رہتے ہیں، نیچے کوئی نہ بھی رہے تو ہماری اہلیہ، چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہماری اہلیہ رہتی۔ جب شروع میں لائے تھے پورا گاؤں پوچھتا تھا اکیلے کیسے رہتی ہو، ڈر نہیں لگتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر نیچے جو بھاڑے والے رہتے ہیں، اگر سارے لوگ چلے جائیں، ایک آدمی اگر اپنے روم میں ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے گھر نکل لیتا ہے دھیرے سے، ڈر کے مارے۔ ہماری اہلیہ کبھی نہیں گئی ہے۔ تو یہ کب آتا ہے، یہ پاور کب آتا ہے؟ آپ کے ذریعہ آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ پر اعتماد جتنا مضبوط ہوگا، کبھی کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، کبھی نہیں۔ یہ میں اپنی بات، حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ نہیں تو ہم نے دین بتایا ہے، ہم نے مضبوط کیا ہے، توکل دیا ہے، بھروسہ دیا ہے، پورے واللہ کرے پورا گاؤں جب بھی آیا شروع میں، دوسری عورت ہوتی تو لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتی، تم اکیلے کیسے رہتی ہو اتنا، اور گھر بھی بہت بڑا، ایسا نہیں 1-2 روم، یہاں سے وہاں تک لمبا چوڑا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، اہلیہ ہے۔ گاؤں والے نے جو ہے اتنا دماغ میں ڈالا، لیکن الحمدللہ ایمان یعنی ڈر اور خوف نہیں پیدا ہوا۔ تو ایسے ہم عورتوں کو بنائیں گے۔ عورتیں بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، ایک عورت گھر میں جو ہے بیوہ عورت ہے، شوہر نہیں ہے، اس کو کسی نے گفٹ کیا، ایک گلدان گفٹ کیا، اس گلدان میں ایک انگوٹھی تھی جس پہ 999 لکھا ہوا۔ اب وہ پریشان ہوگی، پتہ نہیں کس نے جادو کر دیا، کس نے کیا کر دیا۔ میں نے کہا بھائی اتنا ایمان کمزور کیوں ہو گیا؟ انگوٹھی کو انگوٹھی سمجھو، اس کو شیطان کیوں سمجھ رہی ہو؟ اس کو بھوت پریت جنات کیوں سمجھ رہے ہو؟ اللہ سے تمہیں اگر اتنا ڈر پیدا ہو جائے تو تمہیں جنت مل جائے، جتنا ڈر تمہیں شیطان سے اور جو انگوٹھی سے ڈر رہی ہو۔ یہ ایک معمولی انگوٹھی ہے، اس میں 999 لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا 999 لکھا رہے، 1000 لکھا رہے، 10,000 لکھا رہے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، جہاں اذکار کے مواقع اذکار کرتے ہو، یہ انگوٹھی اگر جادو والی بھی ہوگی تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ معمولی ایک انگوٹھی سے اتنی ڈر رہی تھی۔ جی دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے نا، وہ آپ کے بدن پہ کیسے آتا ہے، لوگوں کے بدن پہ اسی لیے تو آتا ہے۔ آپ بل میں پیشاب، انسان بھی بل میں پیشاب کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے آپ نے پیشاب کیا ہے، اس لیے آپ ہی پر آئے گا، آپ ہی کی کھوپڑی پہ سوار، دوسرے پہ نہیں جائے گا۔ جس میں شیطان بیٹھا ہوا بل میں، اس میں پیشاب کریں گے، آپ کے اوپر آئے گا۔ کسی درخت پہ بیٹھا ہوا ہو، اس پر جو ہے اس نے بسیرا ڈالا، اس درخت کو کاٹیں گے، آپ کو پریشان کرے گا، دوسرے کو نہیں جائے گا۔ آپ کے رشتہ دار کے پاس نہیں، پہچانتا ہے نا، آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان آپ ہی کے ساتھ رہتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں جائے گا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک شیطان ہوتا ہے جس کو عربی میں قرین کہا گیا ہے۔ وہ شیطان اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ لگا ہو، جس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جی 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 اللہ خیر فرمائے۔ بہرکیف شیطان جو کہے کہ ایسا شرک کرو، ایسا کفر کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شرعی طور پہ دم کرنا چاہیے۔ بند کر